اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ اعراف ترجمہ اور تفسیر۔ واسألہم عن القریہ، واسألہم اور بنی اسرائیل سے پوچھو، عن القریہ اس شہر کے متعلق، اس آبادی کے متعلق، التی کہ یہ شہر کانت حاضرۃ البحر دریا کے کنارے پہ تھا۔ یہ شہر کس کنارے پر تھا؟ دریا کے کنارے پر تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں جناب موسیٰ پیدا ہوئے وہاں بھی اس شہر کے قریب بھی کیا تھا؟ دریا تھا، وہاں بھی دریا تھا۔ اب جی ماں کو حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ اسے کس میں ڈال دو؟ صندوق میں ڈال دو۔ صندوق بھی اللہ کی طرف سے وہیں لے چل رہی تھی اور دریا بھی وہیں لے چل رہا تھا جہاں، کیونکہ دریا کے کنارے پہ فرعون کا محل تھا کہ فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور بچہ پسند آ گیا فرعون کو۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، بس تم بنی اسرائیل سے سوال کرو، عن القریہ اس شہر کے متعلق، اس آبادی کے متعلق، التی کہ یہ شہر، کانت حاضرۃ البحر جو نزدیک تھا، کنارے پر تھا دریا کے، سمندر کے، دریا کے کنارے پر تھا۔ اذ یعدون فی السبت کہ جب وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے ہفتے والے دن، ہفتے والے دن میں حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا کہ جب مچھلیاں آتی تھیں ہفتے والے دن میں، شرعا آشکار، ظاہر ہوتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم مچھلیاں آشکار نہیں آتی تھیں، یعنی محنت سے پکڑنا پڑتا تھا۔ یہ نہ کہ مچھلیاں گم ہو جاتی تھیں، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ یہ آشکار طور پر نہیں آتی تھیں، پکڑنے میں محنت کرنی پڑتی تھی۔ بس بنی اسرائیل کو محنت نہیں چاہیے تھی۔ لا تأتیہم کذالک نبلوہم اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون یہ آزمائش اس لیے تھی کہ وہ مومن بنے، فاسق تھے، اس سبب سے کہ وہ فاسق تھے، خدا آزمانا چاہ رہا تھا۔ فسق تھا ان کے اندر، نافرمانی ان کے اندر تھی، دعویٰ اگرچہ کر رہے ہیں زبان سے ایمان لانے کا، لیکن ہم نے آزمایا کہ اندر سے یہ فاسق ہیں۔ دعویٰ جو زبان سے کر رہے ہیں، دل سے پورا، دل کے ہم آہنگ نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ان بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا بس تین گروہ مراد لیں آپ، تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے علماء کا، بنی اسرائیل کے علماء کا، یا آپ کہہ دیں کہ جانشینوں کا، جناب موسیٰ کے جانشینوں کا گروہ ہے، جو ایک نافرمان گروہ کو، فاسق گروہ کو کیا کر رہا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے۔ تو تیسرا گروہ ان سے سوال کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَتْ یہ تیسرا گروہ، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جب کہا ان میں سے ایک تیسرے گروہ نے، بنی اسرائیل کے تیسرے گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کیوں تم نصیحت کر رہے ہو ایسی قوم کو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ جس قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جس قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، او معذبہم
अजाबन शदीदा, या शदीद अजाब में मुब्तला रखा है, शदीद अजाब में मुब्तला रखा है। कालू, इस दूसरे गिरोह ने, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले गिरोह ने, नसीहत करने वाले गिरोह ने कहा। बस सवाल क्या हुआ, क्यों तुम नसीहत कर रहे हो उस कौम को जिनको खुदा हलाक कर देगा, जिन पे खुदा ने अजाब डाला है। कालू, इस उलमा गिरोह ने कहा, नसीहत करने वाले गिरोह ने कहा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले गिरोह ने कहा, माअज़रतन इला रब्बिकुम, अव्वल अपना फायदा सोच रहे हैं। हमने खुदा के यहाँ हाजिर होना है, हमारे पास उज़्र तो होना चाहिए कि हमने क्या किया। हमारे सामने नाफरमानी हो रही थी, खुदा को कल क्या जवाब देना है। कालू, कहा उलमा ने, नसीहत करने वाले गिरोह ने, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले गिरोह ने, माअज़रतन इला रब्बिकुम, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारे रब के यहाँ हम उज़्र पेश कर सके कि हमने काम किया, हमने हक की दावत दी उन्हें। उज़्र तो हो, बहाना तो हो बचने का, ठीक। माअज़रतन इला रब्बिकुम, ताकि हम माजूर रहें तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक क़यामत के दिन, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले बने, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह की नाराज़गी से बच जाएं। मुराद, पूरी मुराद ये कि क़यामत के दिन हम उज़्र पेश करेंगे, हम कहेंगे कि अल्लाह हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो अल्लाह के गज़ब से और नाराज़गी से हम क्या करेंगे, बच जाएं। दूसरी नीयत क्या है, वलअल्लहुम यत्तकून, ताकि ये भी तो मुत्तकी बने। इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी, अगरचे इन्होंने अपना हिसाब खुद देना है, लेकिन हमसे भी सवाल होगा, उलमा से लोगों का सवाल होगा कि आपने क्या किया। वलअल्लहुम यत्तकून, ताकि ये सब मुत्तकी बने। इनके मुत्तकी बनाना हमारी जिम्मेदारी, इनको मुत्तकी बनाना, इनके तकवा के इमाम हम बने। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो सब क्या बने, मुत्तकी बने। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूए व अख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन। देखें, खुदावंद आलम ने जब अजाब नाजिल किया तो खुदावंद आलम कह रहा है कि हमने निजात दी उलमा को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, खामोश नहीं रहे, और जिन्होंने नसीहत कबूल नहीं की, भूल गए, उन पे हमने अजाब नाजिल किया, उन्हें पकड़ लिया हमने। देखें, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, बस जब वो भूल गए, उनके दिलों पर असर हुआ या नहीं हुआ नसीहत का? नहीं हुआ, असर नहीं हुआ नसीहत का। फलम्मा नसू, जब वो भूल गए, यानी नसीहत का असर नहीं हुआ, मा ज़ुक्किरू बिही, जो नसीहत उन्हें की गई थी उसे भूल गए, यानी उनको नसीहत का असर नहीं हुआ, ठीक। अंजयनल्लज़ीना, हमने निजात दी उन लोगों को, यनहौना अनिस्सूए, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले थे, उलमा जो अमर बिल मारूफ और नहीं, जो रोकते थे उनको बुराइयों से। हर जगह कुरान करीम में सू का माना बुराई नहीं है। अगर मोमिनीन की बात हो रही है तो सू से मुराद क्या होगा, सय्यत से, सू या सय्यत से मुराद तकलीफ होगी। बस ज़हन में रखिएगा, हर जगह आप एक तर्जुमा ना कीजिएगा। यहां देखें, अन हरफे जर है, अनिस्सूए, ये सूए में जो आखिर में जर आई है, जेर आई है, वो अन की वजह से आई। यनहौना अनिस्सूए, जो रोकते हैं, जो रोकते थे उनको बुराई से, यहाँ जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले थे। अख़ज़नल्लज़ीना, और हमने पकड़ लिया अजाब में, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। कैसे नाफरमानी की? भूल गए नसीहत को, नसीहत को भूल गए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को भूल गए, उलमा की नसीहतों को भूल गए। बस अख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू, हमने पकड़ लिया जालिमों को। कौन से जालिम? जिन्होंने जो नसीहत भूले, बेअज़ाबिन, ऐसे अजाब में, बईसिन, शदीद, अब शदीद अजाब में, बईस शदीद, मोहताज को, शदीद जो मोहताज है उसे
کیا کیا کہتے ہیں؟ باعث کہتے ہیں. دعاؤں میں بھی ہے کہ خدا تیری بارگاہ میں باعث آیا ہے، یعنی شدید محتاج آیا ہے، ناتواں ہے. بس یہاں بے عذابن کے بعد باعث آیا تو شدید کے معنی ملے. ایسے عذاب میں جو شدید تھا، جو ان کو شدید محتاج بنا گیا. شدید عذاب تھا، کس سبب سے آیا؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، لیکن عمل اور عمل اور عقیدہ ایمانی نہیں تھا. ٹھیک، بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم پہلے بتا چکے ہیں، جاہل معاشرے میں نہیں کیا جاتا، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں جاننے والے ہوں. بس فاسق لفظ بڑی گہرائی سے استعمال ہوا ہے. جو لوگ جانتے تھے یہ برائی ہے اور برائی کرتے جائیں، وہاں لوگ فاسق ہوں گے. وہاں کس کی ضرورت ہوگی؟ علم کی، یا امر بالمعروف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. ٹھیک، بس عمدن جہاں معاشرہ گناہ کرے، عالماً گناہ کرے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا. فلما اتوا ما نہوا عنہ، اتو سے مراد ہے معصیت کرنے میں، گناہ کرنے میں حد سے بڑھ جانا. فلما اتوا، پس جب وہ بڑھ گئے گناہ کرنے میں، سرکشی کرنے میں بڑھ گئے، ان ما نہوا عنہ، اس حوالے سے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اس گناہ سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اگر وہ اس میں انہوں نے سرکشی کی، قلنا لہم، ہم نے کہا ان سے، کونو، ہو جاؤ بندر ذلیل بن کر، اللہ کی رحمت سے دور ہو کر. اب جی سوال یہ ہے کہ یہ جو بندر بنے، کیا یہ ظاہری طور پہ بندر بنے تھے یا معنوی طور پہ بندر بنے تھے؟ ظاہری طور پہ انسان تھے، معنوی طور پہ بندر بن گئے. یہ بندر کیسے بنے؟ یہ بات ہمارے لیے روشن نہیں ہے. دیکھیں جی، ان کے دل اور قلب بھی دو مسخ ہو گئے، یعنی باطنی طور پہ بھی بندر تھے اور ظاہری شکلیں بھی ان کی مسخ ہو گئی. یہ دونوں لحاظ سے بندر بن چکے تھے. ایک ہے کہ ظاہری طور پہ بندر ہے، ایک ہے کہ باطن اتنا معذرت ایک ہے کہ باطنی طور پہ بندر بن جائے، کہ بنو امیہ کے لیے کہا گیا. ایک دفعہ ایک قلبی لحاظ سے بھی بندر ہے اور ظاہری لحاظ سے بھی بندر بن جائے. بس ان کے دل بھی مسخ ہو گئے اور ان کی ظاہری شکلیں بھی بدل گئیں، ظاہری شکلیں بھی بدل گئیں. بس برزخی صورت بھی ان کی بندر والی تھی اور ظاہری صورت بھی ان کی کیا تھی؟ بندر والی تھی. بس قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کونو، ہو جاؤ. کونو کون سا امر ہے؟ امر تکوینی، ولایت تکوینی کہتے ہیں نا، کن فیکون، کن فیکون. کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر خاسئین. بس وہ باطنی لحاظ سے تو بندر تھے ہی تھے، اب یہ کیسے بن گئے؟ ظاہری لحاظ سے بھی کیا بن گئے؟ بندر بن گئے. ظاہری لحاظ سے بھی، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، وَإِسْتَأْذَنَ، یاد کرو، اس کا معنی یاد کرو، اذکرو، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا، یعنی یاد کرو تیرے رب نے جب اعلان کیا، لَبْيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ مسلط کرے گا ان پر قیامت کے دن، من سے مراد کیا کروں ترجمہ؟ من، عذاب دینے والے فرشتوں کو، من سے مراد عذاب دینے والے فرشتے ہیں، نہ کہ لوگ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، یاد کرو جب تیرا رب اعلان کرے گا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مسلط کرے گا ان پر قیامت کے دن، من، ایسے عذاب دینے والے فرشتوں کو، یسومہم سوء العذاب، جو ان کو سخت عذاب میں مسلسل ذلیل کریں گے. یعنی کیا؟ جہنم میں کوئی وقفہ نہیں ہے، جہنم میں کوئی وقفہ نہیں ہے. عذاب کے لحاظ سے وہاں کوئی وقفہ، ہاں برزخ میں وقفہ ہے، برزخ میں وقفہ ہے.
کیونکہ آل فرعون کا جب بات ہوئی ہے تو آئے گا آگے. قرآن کہتا ہے کہ صبح اور شام ان پہ عذاب دیا جاتا ہے. وہاں وقفہ ہے برزخ میں. لیکن قیامت میں جہنم جو دائمی جہنم کبرا جسے کہا جاتا ہے. بس جہنم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. سغرا کبرا. سغرا برزخ والا اور کبرا کون سا؟ قیامت والا. یہ جو جہنم کبرا ہے وہاں کوئی وقفہ نہیں. یہ یسومہم یہ بتا رہا مسلسل ان کو عذاب آئے گا. سوء العذاب سخت عذاب آئے گا. ان ربک لسریع العقاب بے شک تیرا رب جلد جزا دینے والا سزا دینے والا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ جو لسریع العقاب ہے یہ کن کی نسبت ہے؟ گناہ گاروں کی نسبت. حالانکہ قرآن کریم میں جائیں تو خداوند عالم سریع الحساب سریع العقاب مومنین کی نسبت بھی ہے. اور عقاب لفظ برا نہیں ہے. دیکھیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، اس اعتبار سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے. عقاب کا معنی بہترین جزا بھی ہے، عقاب کا معنی بری جزا بھی، بدترین سزا. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ان ربک لسریع العقاب. ایک ترجمہ کیا کیا گیا؟ ایک ترجمہ یہ کہ اللہ سرکش افراد کی نسبت کیا ہے؟ سریع العقاب. جلد کیا ہے؟ سزا دینے والا ہے. جلد سزا دینے والا ہے کیونکہ ان کے اعمال کیا ہیں؟ سراب ہیں. بے حقیقت ان کے اعمال کیا ہیں؟ سراب ہیں. اور مومنین کی نسبت خدا اعلیٰ مقام دے کر سریع العقاب، اعلیٰ مقام دے کر. بس سورہ نور کی آیت نمبر 39 نے کیا کہا؟ فلا نقیم لہم وزنا. ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن کس لحاظ سے نہیں ہوگا؟ نیکی کے لحاظ سے. نیکی کے لحاظ سے وزن نہیں ہوگا، وگرنہ یا جنت کے لحاظ سے کوئی وزن نہیں ہوگا. اگر ہم برائی کے اعتبار سے یا سزا کے اعتبار سے عذاب کے اعتبار سے کہیں تو وزن ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ ہوگا، وزن ہوگا. بس اللہ سریع الحساب ہے بلکہ اسرع الحاسبین ہے. اسرع الحاسبین ہے. گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، یہ کوئی بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ ذرا برابر انسان کے اعمال میں کم نہیں ہوگا. بس یہ دلیل ہے کہ خدا اسرع الحاسبین سریع الحساب ہے. یہ مہلت سے ٹکراؤ نہیں کرتا کہ آپ کہیں کہ ایک دفعہ خدا مہلت بھی دیتا ہے، دوسری دفعہ خدا سریع الحساب ہے. یہ کیسے ہو ممکن ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. جو ہی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا داغ آ جاتا ہے، لیکن خدا مہلت بھی دیتا ہے کہ شاید پلٹ آئے. گناہ کا اثر فوراً ہو جاتا ہے. بری نیت جب تک توبہ نہیں کرتے بری نیت کا اثر انسان پہ ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ دیر سے عمل میں بھی شروع ہو جائے لیکن اثر ہے. بس یہ سریع الحساب ہونے کی دلیل ہے. اور قیامت میں سریع الحساب ہونے کی کہ ذرا برابر کوئی عمل کم نہیں ہوگا، چاہے خیر میں سے ہو چاہے شر میں سے ہو. بس یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ سریع الحساب بھی ہے اور مہلت دینے والا بھی. اب یہ مہلت سے بعض لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، فرعون جیسے افراد، اور بعض افراد صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. بس ایک مہلت رحمت والی ہے، ایک مہلت اس لیے ہے کہ انسان گناہ کو زیادہ کرے. گناہ زیادہ کرے گا تو عذاب بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے اعتبار سے مہلت تو خدا نے دی ہوئی ہے، ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے اعتبار سے. اسی طرح سریع العقاب. اب ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب مومنین کی نسبت بھی سریع العقاب ہے کہ کوئی خیر میں سے کوئی کمی، اور جو ہی نیکی کرے گا اس کا دل روشن تر ہوتا جائے گا، دل روشن تر ہوتا جائے گا. اور اسی طرح سریع الحساب کافر کی نسبت ہے، گناہگار کی نسبت ہے کہ جو ہی نیکی کرے گا اس کے دل پہ کالا سیاہ داغ آتا جائے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، اور انسان اگر لوٹ کے آئے توبہ کرے تو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بس وقت پہ لوٹنا ہے، وقت پہ لوٹنا ہے. اس وقت نہیں لوٹنا کہ جب ہمیں خبر ملے کہ ہمیں ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو ہمیں موت دے دے گی. اس وقت توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے
ایسی بیماری کسی کو لاحق ہو گئی، یہاں فرعون ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس نے توبہ کی، یہ توبہ منظور اور مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے جب وقت پہ کوئی توبہ کرے، اور بخشتا کس طرح ہے کہ رحمتوں کو لوٹا دیتا ہے، رحیم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔